بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی تیسری کہانی لے کے آئی ہوں، اور ویورز سے میں پہلے ہی شکریہ بھی ادا کروں گی اور ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو میری کہانیاں اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ میں جیسے ہی ویڈیو ڈالوں نہیں تو وہ آپ کو مل جائے۔ تو جو میری یہ کہانی ہے آج جو میں سنا رہی ہوں، یہ ٹائٹل اسٹوری میری 7ویں کتاب کی ٹائٹل اسٹوری ہے ہلالی کنگن، اور یہ سن 1990 میں آنچل رسالے میں چھپی تھی، اور یہ میری 7ویں کتاب کی ٹائٹل اسٹوری ہے ہلالی کنگن۔ تو آئیے ہم کہانی سنتے ہیں ہلالی کنگن۔ گھر میں شادی کی بات ہوئی تھی کہ عید کے مہینے میں ہی شادی کر دی جائے گی، مگر لڑکی کا کہیں پتہ نہ تھا کہ کہاں ہوگی۔ آج چاند رات تھی اور اس کی مناسبت سے نعمان نے اپنی اندیکھی دلہن کے لیے ہلالی کنگن خرید لیے تھے۔ نازک نازک خوبصورت سے کنگن اسے بےحد پسند آئے تھے۔ اگر عید میں شادی ہوئی تو میں اپنی بیوی کو یہی منہ دکھائی میں دوں گا، وہ سوچنے لگا، اور پھر سنار کی دکان میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی ہوئی ندا سے ٹکرا گیا، اور ندا کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سارے ہی پیکٹ گر گئے۔ اے مسٹر، اندھے ہیں آپ کو اتنی بڑی لڑکی نظر نہیں آتی؟ دیکھیے محترم، معاف کر دیں، واقعی میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر آپ کی نظر اتنی ہی خراب ہے تو چشمہ لگوا لیں، یا پھر چاند رات شاپنگ کو نہ نکلا کریں۔ اور اگر میں یہی مشورہ آپ کو دوں تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے مشورہ دینے والے؟ نہ 3 میں نہ 13 میں۔ چلیے میرا سامان اٹھا کر دیجیے، وہ لال پیلی ہو کر بولی، اور نعمان نے جلدی سامان اٹھا کر ندا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مسٹر، ذرا گاڑی تک بھی میرا سامان پہنچانے میں مدد دیجیے۔ محترمہ، نہ میں آپ کا شوہر ہوں نہ میں آپ کا شوفر ہوں۔ نفرت ہے مجھے آپ جیسی لڑکیوں سے جو یوں تنا گھر سے نکل آتی ہیں۔ بہت دیر سے میں آپ کی نازیبا باتیں سن رہا ہوں، میں بھی یہ سب سننے کا عادی نہیں ہوں۔ اور ہاں، شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ یوں تنہا اکیلی رات کے 12 بجے شاپنگ کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر نعمان آگے بڑھ گیا، اور ندا حیران سی نعمان کو دیکھتی رہ گئی، کیونکہ وہ خود بے حد تنک مزاج تھی اور کبھی کسی کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ سر جھٹک کر بڑبڑائی، بڑے آئے مجھے لیکچر دینے والے۔ میں دوپہر 12 بجے گھر سے نکلوں یا رات کے 12 بجے، آپ کون ہوتے ہیں بھائی مجھے نصیحت کرنے والے؟ ذرا ہی دیر میں وہ گاڑی کے پاس پہنچ گئی تو فرنٹ سیٹ پر سوئے ہوئے ڈرائیور بابا کو آواز دے کر کہا، بابا اٹھیں بھی، آپ کو تو جہاں موقع ملتا ہے آپ سو جاتے ہیں۔ ارے ہماری بٹیا سامان خرید کر آ گئی؟ وہ پیار سے بولے، ہاں آ گئی، جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولیں، میرے ہاتھ ٹوٹے جا رہے ہیں بوجھ سے۔ اور پھر بابا نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور ندا نے جلدی سارے ڈبے سیٹ پر پٹک دیے، پھر زور سے بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ چلیں بابا جلدی کریں، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ گھر میں خاصی گہما گہمی تھی۔ اس کی چھوٹی بہنیں، بھتیجیاں سبھی تو عید کے ہنگاموں میں لگے ہوئے تھے۔ بھابھی بولی، آ گئی ندا، جلدی سے دکھاؤ کیسی چیزیں لائی ہو۔ ہاں پھپھو بتائیں، میری سینڈل لائی ہیں، ننھی مونا بولی۔ اور پھپھو میرا چاند تارے والا عید مبارک کا غبارہ بھی لائی ہیں نا، ننھی شونی نے کہا۔ ہاں آپ بھی میرا سوٹ لائیں، میرا کرتا پاجامہ لائیں، عاطف نے کہا، مگر ندا تو سخت الجھن میں تھی۔ ہاں سب کے لیے سب کچھ لائی ہوں، اب تم لوگ گاڑی سے سامان نکال کر خود دیکھ لو، میں تو بس سونے جا رہی ہوں۔ ہاں سونے جا رہی ہیں، مہندی لگوانا نہیں ہے بچوں؟ واہ آپی، ہم تو مہندی لگوانے ضرور جائیں گے، کل صبح عید ہے، بھلا مہندی اور چوڑیوں کے بغیر بھی کوئی عید ہوتی ہے؟ مونا نے ٹینا کا ساتھ دیا۔ دیکھو ڈرائیور موجود ہے، مونا اور ٹینا تم لوگ چلی جاؤ، مجھے مہندی نہیں لگانا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئی چلی گئی، اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے سبھی لوگ اس کے اس رویے پر حیران رہ گئے۔ امبر، یہ کیا ہوا اس لڑکی کو؟ عامر بھیا نے امبر بھابھی سے کہا۔ دلہن بیٹی جا کر تو دیکھ اس کے کمرے میں کہاں درد ہے، اس کی کیسی طبیعت ہے، ندا کی امی نے کہا، تو امبر بھابھی اس کے کمرے میں چلی گئیں۔ کیوں بھائی، خیر تو ہے؟ یہ آج ہماری پیاری ندا صاحبہ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی ندا کو بھابھی نے ٹوکا۔ کچھ نہیں بھابھی، سر میں درد ہے۔ بھائی سر میں درد ہوتا ہے تو اتنا غصہ تو نہیں آتا جتنا تمہیں آ رہا ہے۔ ہاں بس ہے بھابھی، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔
وہ ایک دم چیخ کر بولی تو امبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خاموشی سے نیچے آ گئی۔ عامر اسے دیکھ کر بولے، امبر کیا ہے یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ نہیں تو بس یوں ہی۔ ندا نے کچھ کہا تمہیں؟ ارے نہیں تو، بچہ ہے، کسی بات پر غصہ آ گیا ہوگا۔ اور یوں امبر اپنے بچوں کے کپڑے استری کرنے چلی گئی۔ صبح عید کا دن تھا، سب بچے خوشی خوشی تیار ہو رہے تھے مسجد جانے کے لیے۔ مونا ٹینا رات میں ہی مہندی لگوا کر آ گئی تھیں مینا بازار سے اور اب اپنے خوبصورت کپڑے پہن رہی تھیں۔ جب سب مرد حضرات مسجد نماز پڑھنے چلے گئے تب کہیں ندا تیار ہو کر نیچے آئی اور آتے ہی بھابھی کے گلے لگ گئی۔ اوہ ویری ویری سوری بھابھی جان، آج عید کا دن ہے، معافی چلے گی نا؟ ندا نے بھابھی کے گلے پر پیار کیا۔ اتنے میں ٹینا اور مونا آ گئیں۔ ہیلو بھابھی، غضب ڈھا رہی ہیں آپ تو اس دھانی سوٹ میں؟ کہاں بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے؟ ارے تم لوگ خود بجلیاں گرانے والی ہو، کبھی دیکھا ہے کتنی پیاری پیاری لگ رہی ہو۔ میں ابھی اماں سے کہتی ہوں تمہاری نظریں اتار دیں۔ بس بس، ہمیں کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ دونوں بہنیں چلی گئیں اور ندا بھابھی کے ساتھ کھانا پینے کی چیزیں میز پر لگوانے لگی۔ سب بچے اور بڑے عیدگاہ سے نماز پڑھ کر واپس آ گئے تھے اور پھر جب سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر تھے تو عامر نے ندا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، امی کہیے تو آج عید کے موقع پر آپ کو ایک خوشخبری سنا ڈالوں۔ نیکی اور پوچھ پوچھ بیٹا۔ امی، آج عیدگاہ میں میرا بہت ہی عزیز دوست نعمان مل گیا۔ 5 سال بعد لندن سے آیا ہے۔ یہاں اب اس کی شادی ہونا ہے اور میں نے ندا کا ذکر اس سے کیا تو اس نے یہ کہہ کر حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے یار، ہم آنکھیں بند کر کے تمہاری بہن سے شادی کر لیں گے۔ بھائی جب بھائی اتنا خوبصورت ہے تو بہن بھی یقیناً حسین ہی ہوگی۔ کیوں بھائی ندا، چلے گا نا؟ اور ندا سوئیاں کھاتے کھاتے چونک پڑی۔ کیا بھیا، اب کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے لڑکی کو شرم کرو، تمہاری شادی کی بات ہے اور پکی کر دی ہے، سر جھکا کر بیٹھو۔ وہ نو بھیا، یعنی مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ ندا مزید پریشانی سے بولی۔ ارے ایسی ڈیشنگ پرسنالٹی کا ساتھی ڈھونڈ کر دیا ہے تمہیں کہ دیکھتی رہ جاؤ گی۔ مگر بھیا، وہ ٹھنک کر بولی، مگر کیا لگا رکھی ہے تم نے ندا؟ چپ کر کے بیٹھو۔ ارے کیا ساری عمر ماں باپ کے کولے سے لگی بیٹھی رہو گی؟ اپنا گھر بار سنبھالو، تم ودا ہو جاؤ تو پھر مونا اور ٹینا کے بارے میں سوچیں۔ خبردار، جو اب تم نے کسی کے ساتھ زبان چلائی، کسی سے بدتمیزی کی، عامر ٹھیک کہتا ہے، میں نے ہی تم اس سے کہا تھا کہ تمہارا رشتہ کہیں لگائے۔ اچھا کیا کہ اس نے اپنے دوست کے ہاں بات پکی کر دی ہے۔ اور ندا امی کی لمبی چوڑی ڈانٹ کھا کر آنکھوں میں آنسو بھر کے رہ گئی۔ وہ اب بھلا کیا بول سکتی تھی؟ بھائی بیگم، تم نے تو ہماری بیٹی کو ناراض کر دیا۔ ابو نے کہا تو اس کے گالوں پر اور آنسو بہہ نکلے۔ ارے رہنے دیں آپ کی شے نہیں، اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ جس کے ساتھ دیکھو بدتمیزی سے بولتی ہے، جس کو دیکھو خاطر میں نہیں لاتی ہے۔ گز بھر کی زبان ہے اس کی، سسرال میں جا کر یوں گز بھر کی زبان چلائے گی تو کون رکھے گا اسے؟ امی پلیز خدا کے لیے بس کریں، میں نے آپ لوگوں سے کچھ بھی تو نہیں کہا۔ یہ کہہ کر وہ کھانے کی میز سے اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی شام نعمان کے گھر سے سب لوگ آ گئے مگر ندا اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ وہیں اس کی نندیں اور ساس نے آ کر اسے انگوٹھی پہنا دی۔ سب کو ندا کی بھولی بھالی پیاری سی صورت بے حد پسند آئی۔ اس کی چھوٹی نند سائمہ بولی، ہائے بھابھی جان، بس ہم اسی عید کے چاند شادی کر ڈالیں گے، اب زیادہ دن اپنے بھیا کو قلعہ نہیں گھومنے دیں گے۔ اور نائمہ بولی، عامر بھیا کاش پہلے مل گئے ہوتے تو یہ عید آپ ہمارے گھر میں مناتی۔ ان کی باتوں سے ندا شرم سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ نعمان کی امی بیگم نجمہ کہنے لگیں، بھئی عطیہ بہن، آپ تو دلہن کو اسی ماہ رخصت کر دیجیے گا۔ ارے نجمہ بہن، اتنی جلدی ہماری تیاری کہاں ہے ابھی؟ دیکھیے ہمارے گھر تو بری کی تیاری مکمل ہے۔ اگلے ماہ لڑکا لندن جا رہا ہے بزنس کے سلسلے میں، دلہن کو ساتھ لے کر جائے گا، گھوم آئے گی نا۔ یہ بھی اپنا ہی گھر ہے، میرے خیال میں چاند کی 25 تاریخ رکھ لیتے ہیں، 20-25 روز میں ہی تیاری مکمل ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، ندا کی امی راضی ہوتی ہوئی بولی۔ اور یوں چٹ منگنی پٹ بیا کے مستاق ندا کی شادی نعمان سے پکی ہو گئی۔ نہ نعمان نے دیکھا تھا کہ اس کی دلہن کون ہے اور نہ ہی ندا کو معلوم تھا کہ اس کا دولہا کون ہے۔ وہ پھولوں کی سیج پر سر نواڑے خاموش بیٹھی تھی کہ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر وہ اور زیادہ جھک کر بیٹھ گئی۔ قدموں کی چاپ اس کے سجائے بیٹھ کے قریب آ کر رک گئی۔ ندا شرم سے جھکی جا رہی تھی۔ ذرا ہی دیر بعد اس کا خوبصورت ہاتھ کسی نے تھاما اور 2 خوبصورت سے کنگن اور ایک ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ بھائی منہ دکھائی تو آپ نے پہلے وصول لی مگر ابھی تک اپنے درشن نہیں کرائے۔
नुमान की हंसती हुई आवाज़ कानों से टकराई। निदा, हम लोग आज एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं। मैंने आपको यह लाली कंगन और हीरे की अंगूठी सलामी में दी है, जबकि अभी तक आपने मुझे सलाम भी नहीं किया। इसे आप संभाल कर रखिएगा, मगर इनको अपने हाथों और उंगलियों से कभी जुदा ना कीजिएगा। अगर मैंने किसी रोज़ भी ये देख लिया कि आपके हाथों में यह लाली कंगन अंगूठी नहीं है, तो मैं समझूंगा कि आपको मुझसे प्यार नहीं है। आप इनकी हिफाजत करेंगी ना? मुझे मोहब्बत का एहसास चाहिए। सर झुकाए झुकाए निदा ने यूं ही गर्दन हिला दी, और तब नुमान ने बढ़कर उसका घूंघट उठाया तो शर्म से निदा ने अपनी खूबसूरत अफशां लगी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर लीं। वो मुंतज़िर थी अपने हुस्न के लिए कोई खूबसूरत जुमला सुनने की, और दूसरे ही लम्हे घूंघट उलट कर नुमान चीख पड़ा, नहीं, तुम मेरी बीवी नहीं हो सकती। तुम जैसी बेबाक लड़की से मेरी शादी कैसे हो गई? ये धोखा है, मेरे साथ फरेब किया गया है। उसकी चीखों पुकार से घबरा कर निदा ने आंखें खोल दी तो सामने उस रात वाले शख्स को खड़ा पाया। वही खूबरू सी शख्सियत जो उसे सिर्फ़ एक बार मिली थी और उसने अपनी नज़रों से दिल में उतारी थी। वो तस्वीर आज वो उसके शौहर के रूप में उसके सामने खड़ा था, मगर उसका चेहरा देखने के बाद उसका रवैया एकदम बदल गया था। निदा कुछ भी ना समझ पाई थी। नुमान कहे जा रहा था, मैं ये समझता था कि आमिर की बहन भी उसके ख़ानदान की तरह उसकी तरह इज़्ज़तदार होगी। जब ही बग़ैर देखे हामी भर ली कि शादी कर लूँगा। अगर मुझे पता होता कि तुम आमिर की बहन हो और इतनी आज़ाद हो कि रात के 1-1 बजे तन्हा शॉपिंग करने निकल सकती हो, तो फिर मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मुझे तुमसे नफ़रत है। मैं इतनी बेबाक और आज़ाद लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। नहीं नुमान, नहीं, ऐसा ना कहिए। मुझे अपने आप से जुदा ना करें। कितने लोगों से ये डायलॉग बोल चुकी हो तुम, आधी आधी रात को घर से बाहर रहकर। नुमान, आप जो कुछ भी समझ रहे हैं वो गलत है। मैंने आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेकसूर हूँ? आपको गलत फहमी हुई है, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से नफ़रत है। नुमान दांत पीस कर बोले। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी नफ़रत को मोहब्बत में बदल सकूँ। ये कभी नहीं हो सकता। तुम खुली फ़िज़ा में उड़ने वाले पंछी की तरह कभी क़ैद में नहीं रह सकती हो। जगह जगह प्यार बांटने वाली लड़की तुम अपने शौहर की बनकर नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारे किरदार पर शक है, समझी? उगर जाओ। और तब निदा उसके पैर छोड़कर खड़ी हो गई। उस लम्हे निदा के हाथों की तरफ हाथ बढ़ाए नुमान बोले, लाओ, दो ये हिलाली कंगन और ये अंगूठी। तुम इसकी मुस्तहक नहीं हो। निदा ने हकारत से नुमान के हाथ झड़कते हुए कहा, नुमान साहब, ये मेरे प्यार की पहली निशानी और मेरा सुहाग हैं। आप इनको नहीं ले सकते। और याद रखिएगा, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं ये हीरा निगल कर जान दे दूँगी। अजीब लड़की हो तुम। मैं तो तुमसे कोई वास्ता रखना नहीं चाहता, तो ना रखें वास्ता। आपने इस रात का जो भी तोहफ़ा था वो दुशाम तराजी समेत, तोहमत समेत मुझे दे दिया। मगर नुमान, मेरी अनजानी भूल मेरे मुक़द्दर पर यूँ स्याही फेर देगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने मुझे एक बद किरदार आवारा लड़की बना दिया, और ये भी ना सोचा कि बग़ैर सबूत के आप मुझे बद किरदार कैसे कह सकते हैं। क्या चांद रात को अकेले शॉपिंग करने के लिए जाने से मैं आवारा बदचलन हो गई? वो रात तो खुशी की, रहमतों की रात होती है। यूँ तो सारा शहर जगमग करता है। और फिर मेरे साथ ड्राइवर बाबा थे। मैं तन्हा ना थी। मैं नंगे ख़ानदान, नंगे ज़माना नहीं हूँ। मैं बदचलन नहीं हूँ। आपने मुझे गाली दी है। मैं आपको उस वक्त तक नहीं माफ़ करूँगी जब तक आप ये साबित ना कर दें कि मैं आवारा हूँ। मैं आपको इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती कि आप मुझे हाथ भी लगाएं, इसलिए कि जुर्म साबित होने के बाद मौत ही आना है। और उस अरसे तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि दुनियावी तौर पर ही हम आपकी बीवी बन के रह सकते हैं। वो सिसकते हुए बोली, ठीक है, तुम इस घर में रह सकती हो, मगर हाँ, तुम मुझसे तन्हाई में भी किसी किस्म का कोई वास्ता न रखना। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, इसलिए कि बहरहाल तुम मेरी ना सही मेरी माँ और बहनों की तो पसंद हो, और वो हरगिज़ नहीं चाहेंगी कि उनकी चहेती बहू को कुछ कहा जाए, क्योंकि वो तो यही समझती हैं कि तुम बहुत भोली भाली हो। नुमान ने होठ भींचते हुए करख्त लहजे में कहा। और फिर निदा ज़रा देर बाद अपने भारी भरकम कपड़े और जेवरात उतार कर स्लीपिंग सूट पहनकर सोफे पर तकिया रख कर लेट गई, और फिर तो आंसुओं की रिमझिम यूँ बरसी कि वो तकिए में मुंह छुपाकर देर तक सिसकती रही, और संगदिल नुमान बेड पर लेट कर सो गया। सुबह बहन भाई लेने आए तो वो चहक रहे थे। आप ही दूल्हा भाई पसंद आए? मोना ने पूछा। बज्जो, दूल्हा भाई तो आपके हुस्न का जलवा देख कर ही बेहोश हो गए होंगे।
कैसे होश में लाई थी आप उन्हें? टीना ने हंसते हुए कहा और निदा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। उसने नहा धोकर नया जोड़ा पहना और फिर मैं के आ गई। और तब भैया भैया भाभी के गले लगकर बहुत रोई, मगर कुछ मुँह से ना कहा। सब यही समझे कि घर की जुदाई की वजह से रो रही है। तो फिर क्या हुआ चंदा? शादी तो सबकी होती है, वो तुम्हारा असली घर है बेटी, वहाँ से अब तुम्हें मर के ही निकलना है। हाँ गुड़िया, अम्मी ठीक कहती हैं, नुमान बहुत ही प्यारा आदमी है, मुझे उम्मीद है वो तुम्हें ज़रूर खुश रखेगा, भैया बोले। निदा, अब यहाँ तो तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मगर वहाँ पूरा घर संभालना होगा, सास नंदों के साथ मिलकर रहना, काम में हाथ बटाना, और सबसे बढ़कर ये कि नुमान का दिल अपनी मुट्ठी में रखना, उसकी हर बात मानना। वो बहुत अच्छा इंसान है निदा। और तुम भी बेहद प्यारी हो और अच्छी हो। क्यों, कैसा पाया नुमान को तुमने? बहुत अच्छे हैं भाभी। ये कहकर निदा अपने कमरे में ऊपर आ गई और आते ही बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। आह नुमान, मैं तुम्हारी बेरुखी कैसे बर्दाश्त करूँगी? मुझे आजमाए बगैर तुमने ऐसे बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए मेरे ऊपर। ज़रा तो सोचा होता कि मेरा कसूर क्या था। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मान पा सकूँ। तुम नहीं जानते कि मुझे तुमसे कितना प्यार हो गया है। हाँ नुमान, अपनी तमाम तर्क कड़वी बातों समेत तुम मेरे अपने हो, मेरा सुहाग हो। मैं तुम्हें जीत लूँगी, चाहे उसकी कोशिश में मुझे अपनी जान की ही बाजी क्यों ना लगाना पड़े। मगर तलाक का धप्पा लेकर माँ बाप के दर पर कभी वापस नहीं जाऊँगी। और नुमान, मैंने अपनी शौक़ी, अपना गुरूर तो उसी रोज़ ख़त्म कर दिया था जब उस चांद रात को तुम मिले थे, मगर सज़ा तुमने मुझे अब दी है। तो यूं ही से देर तक से सकती रही और अपने आप से बातें करती रही। उसी शाम वली में वो बेहद प्यारी दुल्हन लग रही थी। दूल्हा दुल्हन की तस्वीर खींची जा रही थी और निदा अपनी पलकों की झालर में आंसुओं के मोती सजाए खामोश बैठी थी और सोचे जा रही थी कि ये थी मेरी किस्मत, ये है मेरा सपना जो आँख खुलते ही टूटकर चकनाचूर हो गया। ये है वो मरहला जहाँ से मेरी ज़िंदगी की नाव डोल रही है और किनारा दूर है, पतवार छूट ही गया है। कौन जाने नैया पार लगेगी या नहीं, मैं साहिल तक पहुँच भी सकूँगी या नहीं। और फिर जैसे तैसे वलीमे की तक़रीब ख़त्म हुई तो वो अपने बेडरूम में आ गई। ये बुरी तरह सिसक पड़ी, खुदाया मुझे हौसला दे, हिम्मत दे कि मैं नुमान के डाले हुए इम्तिहान में कामयाब हो जाऊँ। अभी वो कपड़े तब्दील करके बैठी ही थी कि नुमान आ गए। वो जूते उतारना ही चाहते थे कि निदा एकदम पास पहुँच गई। जो जूते उतारना चाहती थी कि एकदम नुमान को गुस्सा आ गया। मैंने तुमसे कहा था कि अपने काम से काम रखना, अब जाओ यहाँ से। मगर आपकी खिदमत करना तो मेरा फ़र्ज़ है, नहीं करवानी है मुझे तुमसे कोई खिदमत। वो गर्जे तो निदा सहम गई और सोफे पर जाकर बैठ गई। और फिर धीरे धीरे वो नुमान की झिड़कियों की आदी हो गई, मगर फिर भी वो उनकी गैर मौजूदगी में उनका सारा काम करती, कपड़े इस्त्री करती, बिस्तर बनाती, सफाई सुथराई करती और फिर सास नंदों के साथ भी काम में हाथ बटाती। सास नंदें तो फरेफ्ता थीं उस पर। एक दिन अचानक नुमान ने आकर कहा, अम्मी मैं एक हफ्ते के लिए शॉर्ट विजिट पर लंदन जा रहा हूँ, दुल्हन को भी लेता जा, नई नई शादी हुई है, तेरे बगैर उदास रहेगी। अरे अम्मी छोड़ें भी, बहुत अर्जेंट जाना है, उनको मैं साथ नहीं ले जा सकता। दरअसल बिजनेस टूर है। नुमान ने बहुत खूबसूरती से उसका पत्ता काट दिया और निदा तड़प कर रह गई। नुमान चला गया और फिर जब वापस आया तो उसने कहा, अम्मी मैं अब अहमदाबाद जा रहा हूँ, मेरी कंपनी की एक शाख वहाँ भी खुली है और मैं उसका इंचार्ज हूँ। ज़रूर जाओ बेटा, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, तुम जाओगे तो दुल्हन भी साथ जाएगी। वो तो जाहिर है अब मैं अम्मी अकेले जाने से रहा। और ये खबर सुनकर निदा परेशान हो गई और सोचने लगी, अब वहाँ मैं अकेली रहूँगी, भला कैसे दिन कटेगा, कैसे रात कटेगी। और खुदा जाने नुमान का सलूक कैसा हो। मगर वो खामोशी से सामान समेटती रही। और फिर जब आखिरी बार अम्मी भैया और भाभी से गले मिली तो बेहद रोई। तब भैया नुमान से बोले, दोस्त हमने तुम्हें हीरा दिया है, इसकी कदर करना, ये हमारे घर की चमक और रौनक थी, हमने तुम्हें दे दी, इसकी हिफाजत करना। और हाँ नुमान, मेरी बहन बहुत हसास है, ये हर बात का असर अपने दिल पर लेती है। अगर कोई गलती हो जाए इससे तो माफ़ कर देना और मना लेना। अरे भैया क्या बातें ले बैठे आप भी, मैं इनसे बहुत खुश हूँ और हमारे दरमियान अभी तक कोई लड़ाई ही नहीं हुई है। और अगर कभी हो भी गई और ये रूठ गए तो मैं इन्हें मना लूँगी। निदा इस तरह बात काट कर झूठ बोल गई कि नुमान भी देखता रह गया। और उस लम्हे भीगी भीगी पल के लिए निदा लम्हे भर को उन्हें बेहद प्यारी लगी। मगर फिर वो अपनी आन के आगे मजबूर हो गए। एबटाबाद आकर उन्हें बहुत ही खूबसूरत कॉटेज रहने को मिला था। निदा ने उसे बेहद खूबसूरती से सजाया
اور پھر جب گھر کے کام کاج سے فراغت ملتی تو وہ یوں ہی نعمان کا سویٹر بننے بیٹھ جاتی، اور پھر جب ایک دن وہ سویٹر ناپنے لگی تو نعمان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہاں سے آیا یہ جو تم سویٹر بن رہی ہو؟ کریمن بوا سے منگوایا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس فضول خرچی کی؟ کیا میں نے کہا تھا تم سے کہ یہ بنو؟ وہ تڑق کر بولا اور ندا سہم کر رہ گئی۔ اس نے فوراً سویٹر لپیٹ کر رکھ دیا اور بولی، کھانا کھائیں گے؟ نہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اور خبردار جو تم نے مجھے سوتے وقت تنگ کیا۔ تب ندا نے شرفو بابا کو آواز دے کر کہا، بابا کھانا فریج میں رکھ دو، صاحب کھانا کھا کر آئے ہیں۔ شرفو بابا کمرے میں آ کر بولے، دلہن بٹیا تم نے بھی تو کھانا نہیں کھایا ہے۔ بابا مجھے بھوک نہیں ہے، آپ فریج میں کھانا رکھ دیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی اور خاموشی سے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس روز کے بعد سے ندا نے سویٹر کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور جوں کا توں پڑا رہا۔ اور تب ایک دن نعمان بولا، میرا سویٹر مکمل ہو گیا، لاؤ میں ایک پارٹی میں پہن کر جاؤں گا۔ جی وہ تو ابھی نہیں ہوا، میں نے ادھورا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ ناپا تو اس طرح جا رہا تھا جیسے شام کو ہی مکمل کر دو گی، پھر کیوں رکھ دیا اٹھا کر؟ میں سمجھی کہ آپ کو پسند نہیں ہوگا۔ جو چیز پسند نہیں ہوتی اس کو کیا باہر پھینک دیا جاتا ہے؟ اب تم نے 100 روپے خرچ کر کے اون منگایا تو پہن لیتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پسند تو تم بھی مجھے نہیں ہو اور تم بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو، مگر میں نے بھی تو تمہیں رکھا ہوا ہے اور تمہارے ساتھ گزر بسر کر رہا ہوں، کہو تو تمہیں بھی اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ اور تب ندا بری طرح ہاتھوں سے منہ چھپا کر سسک کر رہ گئی۔ نعمان خدا کے لیے آگے کچھ نہ کہیے گا، میں ہر طرح سے کوشش تو کرتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ کل تک میرا سویٹر مکمل ہو جائے، میں کل والی پارٹی میں پہن کر جاؤں گا۔ جی اچھا، وہ آہستہ سے بولی اور نعمان چلا گیا۔ گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور ندا وہیں کمپاؤنڈ میں آرام سے کرسی پر سر ٹیک کر بیٹھ گئی۔ تب شرفو بابا نے آ کر اسے آواز دی، دلہن بٹیا چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ صاحب نے چائے نہیں پی، وہ چلے گئے۔ نہیں بابا، آپ یہ چائے بھی لے جائیے، ساڑی کے پلو سے ندا آنسو پونچھتے ہوئے بولی، اور تب بابا اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنے بوڑھے کپاتے ہاتھ جوڑ کر بولے، دلہن رانی، تمہارا دکھ اور صاحب کا رویہ ہم کراچی میں تھے جب سے دیکھ رہے ہیں۔ بٹیا کیسی چاند جیسی صورت کملا کر رہ گئی ہے۔ بٹیا آخر سب کی پسند کی شادی تھی تو اب صاحب تم سے ایسا رویہ کیوں رکھتے ہیں؟ ارے نہیں بابا، نعمان تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ تھوڑا بہت غصہ تو ہر مرد کو آ ہی جاتا ہے۔ نہ بٹیا نہ، تو ہمارے ساتھ جھوٹ نہ بول، یہ دن بھر کھانا نہ کھانا، دن بھر پیلی رنگت ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جب سب نئی نویلی دلہنوں کا شیوا تو نہیں ہے۔ ارے شادی کے بعد تو ہر عورت کا روپ نکھرتا ہے۔ لو بابا کمال ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ میں پہلے سے زیادہ موٹی ہو گئی ہوں۔ نہیں، موٹی تو تم پہلے بھی نہ تھیں، مگر چہرے پر گلابی پن تو تھا۔ جب سے شادی ہو کر آئی ہو سارا رنگ روپ ختم ہو گیا۔ کیوں بٹیا، کیا دکھ ہے تجھے؟ تم لوگ بٹیا ایسے نہ رہا کرو، مل جل کر رہا کرو۔ اتنے دن ہو گئے پر صاحب تم کو آج تک کہیں گھمانے نہیں لے کے گئے ایبٹ میں۔ میرا گھما ہوا ہے پورا شہر، بہت ہی خوبصورت وادی ہے بابا، تو گھومنے جایا کرو نا، کیوں گھر میں بیٹھی رہتی ہو؟ نعمان کی اجازت کے بغیر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ آہستہ سے بولی۔ بابا خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ شرفو بابا کو نعمان اپنی امی کے گھر سے لے آیا تھا اور وہی گھر کے سب کام کاج کرتے تھے۔ ایک دن ندا یوں ہی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، ندا نے ریسیور کان سے لگا کر کہا۔ ہیلو محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ ایک مردانہ آواز دوسری طرف سے آئی۔ دیکھیے جناب، آپ کو کس سے بات کرنا ہے؟ ارے آپ ہی سے بات کرنا ہے ندا صاحبہ، مجھ سے؟ مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ مگر میں تو آپ کو بہت دنوں سے جانتا ہوں۔ او یو شٹ اپ فولش ایڈیٹ، یہ کہہ کر ندا نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، اور دوسرے روز وہ بھی کام کر کے بیٹھی ہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بجی۔ ہیلو، وہ آہستہ سے بولی۔ آداب عرض کرتا ہوں، غالباً آپ آرام کر رہی ہوں گی، میں مخل تو نہیں ہوا؟ وہ آپ مسٹر، آپ ہمت کیسے کر رہے ہیں بار بار مجھے ٹیلی فون کرنے کی؟ ہمت کی کیا بات ہے، دل چاہا تو آپ کو ٹیلی فون کر لیا۔ دیکھیے جناب، آپ جو کوئی بھی ہیں، سراہ کرم مجھے ٹیلی فون نہیں کیا کیجیے، بند کریں ٹیلی فون، آپ ہی کر دیں۔ سچ آپ اتنی حسین ہیں کہ جی چاہتا ہے آپ کو دیکھتا رہوں۔ کیا؟ مگر محترم، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں۔ جانتا ہوں میں۔ کیا جانتے ہیں آپ؟ یہ کہ آپ ایک شادی شدہ
عورت ہیں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے شوہر آپ سے کس درجے پیار کرتے ہیں۔ آئی سے ول یو اسٹاپ اٹ؟ آپ میرے گھریلو حالات کیسے جانتے ہیں؟ پھر اس جواب سے پہلے ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ ندا تل ملا کر رہ گئی اور پھر وقت بے وقت دن اور رات کسی وقت بھی اس آدمی کا ٹیلی فون آتا رہا اور ایک دن وہ بولا، آپ جانتی ہیں مسز ندا نعمان کہ آپ کے شوہر کسی دوسری لڑکی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دیکھیے محترم، آپ نے خواہ مخواہ مجھے تنگ کیا ہوا ہے۔ مجھے اپنے شوہر پر اعتماد ہے اور وہ ایسے نہیں ہیں۔ بہت اعتماد ہے آپ کو اس حقیقت کے باوجود کہ وہ آپ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اور جس شخص نے آپ کو آج تک چھوا تک نہ ہو آپ اس سے وفا کی امید رکھتی ہیں۔ دیکھیے محترم، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے گھریلو حالات میں دخل دینے والے؟ میں ایک ہمدرد اور آپ کا پروانہ ہوں۔ ایک نگاہ کرم میرے اوپر بھی کریں تو مجھے قرار آ جائے گا۔ آپ جو کوئی بھی ہیں نہایت ہی بے شرم ہیں۔ آپ نے اگر آئندہ ٹیلی فون کیا تو میں اپنے شوہر سے شکایت کر دوں گی۔ وہ غصے سے ماؤتھ پیس میں بولی، اچھا شکایت؟ ارے جو آدمی آپ سے بات کرنے کا روادار نہیں ہے آپ اسے شکایت کرنے کی ہمت کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ خدایا، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آپ خدا کے واسطے چپ ہو جائیں۔ مجھے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر مجھے تو آپ سے حد درجے دلچسپی ہے۔ وہ ول یو شٹ اپ یہ کہہ کر غصے سے ندا نے ریسیور پٹک دیا۔ وہ بری طرح سے سک پڑی اور تب شرفو بابا نے کہا، بٹیا رانی، کون روز روز ٹیلی فون کرتا ہے؟ صاحب کو بول دینا بیٹا۔ نہ جانے بابا کون لفنگا ہے، روز ٹیلی فون کرتا ہے۔ نعمان کو میں کیا بتاؤں؟ وہ مجھ سے بات کرنے کے روادار بھی نہیں ہیں۔ وہ کیا سمجھ سکیں گے؟ میں انہیں کیا سمجھا سکوں گی؟ بابا، ہمارے دلوں کے درمیان بے قرار فاصلے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھلا کیا سمجھا سکتے ہیں؟ جائیے بابا، آپ میرے پیچھے نہ پریشان ہو۔ اور بابا بھی اپنے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھتے ہوئے چلے گئے۔ نعمان رات گھر آیا تو ہزار ہمتوں کو یکجا کرنے کے باوجود ندا نعمان کو کچھ بھی نہ کہہ سکی اور اپنے بستر پر لیٹ کر سسک پڑی۔ خدایا مجھے صبر دے، میں کس طرح اس امتحان سے گزروں؟ وہ ایک چاند رات میری زندگی میں اندھیرا بکھیر دے گی، کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ نعمان، میں آوارہ نہیں، تم کو کیسے سمجھاؤں؟ اس رات سارے گھر والے کام کاج میں بے حد مصروف تھے اور چھوٹے بچوں کی ڈھیر ساری فرمائشیں تھیں۔ بچوں کو اپنے ساتھ لانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ ڈرائیور بابا کو لے کر خود چلی آئی تھی کہ رونق کی رات ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بدنصیب رات جس آدمی سے میری ٹکر ہوئی تھی وہی میری زندگی کا ساتھی بنے گا۔ نعمان، کاش تم سمجھ سکتے کہ میں تمہاری تمام تر بے رخی کے باوجود تمہیں کتنا پیار کرتی ہوں۔ کاش تم جان سکتے کہ تم نے ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کا دل درد سے اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز کر دی ہیں، اور اب تو ہماری شادی کو اگلے ماہ سال ہو جائے گا۔ تم آج تک میرے گناہ کا کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکے تو پھر یہ بے رخی کیوں ہے؟ سچ مانو نعمان، میں تھک گئی ہوں، ہار گئی ہوں۔ میں اب اپنے آپ کو بہادر سمجھتی تھی اور بڑی زندہ دل، مگر آج احساس ہوتا ہے کہ میں بہت بزدل ہوں۔ میں اپنے شوہر کا پیار تک نہ جیت سکی۔ اور پھر یوں ہی وہ روتے روتے سو گئی۔ نعمان کی بے رخی نے ندا کا دل توڑ دیا تھا اور وہ اتنی زیادہ ڈپریس ہو گئی تھی کہ بات کیے سے روئے دیتی تھی، اندر ہی اندر گٹ گٹ کر رہتی۔ تب اسے بڑی شدت سے اپنے بھیا بھابھی اور امی ابو یاد آئے اور اس نے ایک گانا پلیئر میں لگا دیا، اب کے برس بھیج بھیا کو بابل کے ساون بیتا جائے رے۔ اور وہ وہیں اس میز پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابھی ندا اپنی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، آہستہ سے بولی، یہ آپ کی آواز بھرائی ہوئی کیوں ہے؟ شاید آپ روتی رہی ہیں۔ جی نہیں، دیکھیے محترم، آپ جو کوئی بھی ہیں یا فون مت کیا کریں، مگر رہ نہیں سکتا آپ کو ٹیلی فون کیے بنا۔ دیکھیے مسٹر، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ خواہ میری ازدواجی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں۔ ازدواجی زندگی؟ ارے محترمہ، وہ سال بھر سے تو ہے نہیں، کب ایک نظر اٹھا کر بھی تو نہیں دیکھتے آپ کے شوہر آپ کی طرف۔ وہ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں یا نہیں، اس بات سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے نا، جبھی تو کہہ رہا ہوں۔ سب سے بڑا تعلق تو یہ ہے کہ میں آپ کی محبت میں دیوانہ ہوں۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، ورنہ بندہ کس لائق ہے؟ اور ہاں، کیا آپ مجھ سے نہیں مل سکتی؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مگر کیوں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے شوہر دوسری شادی کر رہے ہیں۔ کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہاں، میں ہوش میں ہوں، اور آپ کو یہ بتانا
بتاتا چلوں کہ وہ آنے والی عید کے مہینے میں دوسری شادی کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نعمان ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی سک پڑی، اپنی کار ہے، آپ ایسا کریں گے ان سے طلاق لے لیں؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خاندان میں کسی کو آج تک طلاق نہیں ہوئی ہے۔ وہ پوری طرح سے سک پڑی اور اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، اور پھر تو جیسے ندا ایک بت سی بن گئی۔ سب کچھ سوچتے سوچتے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، اور تب شرفو بابا نے ٹیلی فون کر کے ندا کے بھیا بھابھی کو بلوایا کہ اگر ندا بیٹیا کی زندگی عزیز ہے تو اسے آ کر لے جاؤ، ورنہ پھر اس کی لاش ہی ملے گی۔ نعمان ان دنوں لاہور کے ٹرپ پہ گئے ہوئے تھے۔ اس عرصے میں بھیا بھابھی پہنچ گئے۔ ہلدی کی طرح پیلی رنگت والی ندا کو بھابھی نے سینے سے لگا لیا۔ ندا، یہ تجھے کیا ہوا جان؟ گڑیا، یہ تیری حالت کیسے خراب ہو گئی؟ بھیا بولے، اور امی کا دل نہ مانا تھا تو وہ بھی بیٹی کی طبیعت خرابی کا سن کر دوڑ پڑی۔ کیا ہوا میری پھول سی بچی کو؟ ارے میری ہنستی کھیلتی بچی، ہر دم چہکنے والی گڑیا، بیٹی کیا ہوا تمہیں؟ امی چپ چاپ خاموش ساکت سی بیٹی کو سینے سے لگا کر سسک پڑی۔ بابا، اسے کیا ہوا؟ بولے بابا، یہ تو مجھے ہر خط میں لکھتی تھی کہ یہ بہت خوش ہے اور تندرست ہے۔ بٹیا منہ کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مگر اب اس بچی کی جان پر بنائی ہے تو اپنے لب ضرور کھولوں گا۔ مگر بات یہ ہے کہ سہاگ رات سے لے کر آج تک ندا اور نعمان بٹیا میں کوئی تعلق نہیں ہو سکا۔ وہ ایک ساتھ رہتے ہیں مگر الگ الگ، اور اب ادھر کوئی ایک ہفتے سے نہ جانے کس کا فون آتا رہتا ہے۔ بٹیا فون سن کر پریشان ہو جاتی تھی، اور آج بھی اس کی یہ حالت کوئی فون سن کر ہوئی ہے۔ وہ بابا، آپ نے یہ سب کچھ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چیخ پڑا، اور تب شرفو بابا آنکھوں میں آنسو بھر کے بولے، ہم کو یہ بٹیا، یہ دلہن رانی قسم دے دی تھی، ہم کیسے بتاتے؟ اب نعمان بیٹا کی امی بھی آتی ہوں گی، ان کو بھی ہم نے سب فون پر بتا دیا ہے، وہ بھی جہاز سے آنے والی ہیں۔ ندا کو قریبی اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اور اسے اچھا ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ ندا کو ذرا بھی ہوش آتا تو وہ کہنے لگتی، نہیں نعمان، تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، وہ دن بھر میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ آدمی فون پر غلط کہتا تھا کہ تم دوسری شادی کر رہے ہو۔ گڑیا، نہیں نعمان دوسری شادی نہیں کرے گا، تم ہوش میں تو آؤ، یہ تم کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ بھابھی اسے سینے سے چمٹا کر کہتی۔ نعمان کی امی بھی آ گئی تھیں، وہ ان سے بولی، امی دیکھیں میرا کوئی قصور نہیں، مگر میں آوارہ نہیں، میں بری لڑکی نہیں امی۔ نعمان کہتے ہیں، میں بری لڑکی ہوں، خراب ہوں، اور نعمان کی امی اسے سینے سے لگا کر خود بھی رو پڑیں۔ بیٹی، تو میری بچی نعمان کی اتنی بدتمیزیاں سہتی رہی، تو نے مجھے کیوں نہیں لکھا؟ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نعمان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے میری چاند سی پیاری سی بہو کو کملا کر رکھ دیا۔ آنے دے بیٹی، میں اس کی ایسی خبر لوں گی کہ وہ بھی یاد کرے گا۔ مگر ندا تو کب کی بے ہوش ہو چکی تھی، اور جب وہ بہکی باتیں کرتی تو ڈاکٹر اسے نیند کا ٹیکا لگاتے تھے، وہ پھر 6 گھنٹے کے لیے غافل ہو جاتی۔ پھر جب نعمان گھر واپس آیا تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ امی آپ؟ ہاں میں۔ آ گئے تم اپنی تجارتی ٹور سے واپس؟ جی امی، بہت ضروری کام تھا، مگر تمہیں گھر کا بھی ہوش تھا یا نہیں؟ جی میں سمجھا نہیں، پہلے کپڑے تبدیل کر کے اور پھر میں تم سے بہت ضروری باتیں کروں گی۔ جب نعمان کپڑے تبدیل کر کے آیا تو امی بولی، نعمی، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی کہ تم اتنے کم ظرف اور اتنے ذلیل نکلو گے۔ جی میں سمجھا نہیں امی حضور۔ نعمان امی کی کرخت آواز سے گھبرا گیا۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں صاحبزادے کہ بیوی کا کیا روپ تمہارے ذہن میں تھا؟ تمہارے نزدیک وہ کون سی آسمان کی حور تھی جس کو تمہاری زندگی کی زینت بننا تھا؟ اور اب تم کس کی اجازت سے دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی دوسری شادی؟ نعمان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ہاں، تم کو شرم نہ آئی ہماری چاند سی بہو پہ ایسے ظلم کرتے ہوئے؟ جی امی، مگر میں نے تو ندا کو کچھ بھی نہیں کہا۔ جھوٹ بولتے ہو تم۔ شرفو بابا نے ہمیں ساری تفصیل بتا دی ہے کہ دلہن کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا خراب رہا ہے۔ مگر امی، وہ تو سب ایک مذاق تھا۔ کیا مذاق؟ اتنا لمبا اور ہولناک مذاق تم نے کیا ہماری بہو کے ساتھ؟ اور ہم اپنے دل میں یہ ارمان لیے بیٹھے تھے کہ تم ہم کو ہمارے پوتا پوتی کی آمد کی اطلاع دو گے اور بلاؤ گے، اور ہمیں اطلاع ملی بھی تو یہ کہ ہماری بہو بستر مرگ پر پڑی ہے۔ کیا ہوا ندا کو؟ ایک دم نعمان چونک پڑے۔ یہ پوچھو صاحبزادے کہ کیا نہیں ہوا؟ تمہاری نامعقول پنے کی حرکتوں اور غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔
نہیں امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، نہ جانے کون نامعقول آدمی اسے کئی دن سے ٹیلی فون کر رہا تھا، اور اس روز شاید کسی نے فون کر کے کہا کہ تم عید پر دوسری شادی کر رہے ہو، تو بس اس وقت سے ندا گمسم ہو گئی، اور بات بھی کرتی ہے تو یہی کہ تم دوسری شادی نہ کرو، اور یہ کہ وہ بے قصور ہے، تم نے اسے غلط سمجھا۔ اوہ امی، میں ہی اس کا خطاوار ہوں، نہ جانے میں نے اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا۔ بس اس چاند رات کو وہ مجھے ثناء اللہ کے ہاں باہر مل گئی تھی تنہا، اور میں یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ حد درجے زیادہ آزاد خیال لڑکی ہے، اور پھر اس کے بات کرنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میں یہ سمجھا کہ وہ بہت ہی سی ماڈرن لڑکیوں کی طرح ہے جو اپنے مردوں کو خاطر میں نہیں لاتی ہیں، اور امی اسی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ یہ رویہ رکھا تاکہ وہ مردوں کو کمتر نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے۔ تو بیوی کو موت کے منہ میں ڈھکیل کر تمہاری برتری کا احساس پورا ہو گیا؟ کیا وہ عورت تمہاری کسوٹی پر پوری اتری؟ جی امی، ندا نے میرا دل جیت لیا ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ خود سر بے حجاب لڑکی میرے بیجا پابندیوں سے تل ملا کر چیخے گی، چلائے گی، احتجاج کرے گی، مگر اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں، وہ تمہاری بے رخی، تمہارا ظلم دل پر سہتی رہی ایک تازیانے کی طرح۔ اب تمہارا دل ٹھنڈا ہوا؟ یاد رکھو نعمان، اگر ہماری بہو ندا کو تمہارے غلط رویے کی وجہ سے کوئی خطرہ ہوا تو یاد رکھنا نعمان، ہم بھی تمہیں کبھی دودھ نہ بخشیں گے۔ اور پھر اس دھمکی کے بعد جب نعمان اسپتال پہنچا تو ندا اسے اس حالت میں ملی کہ اس کے گلوکوز کی بوتلیں لگائی جا رہی تھیں، غذا کے لیے ایک نلکی سی لگی تھی، اور تب ندا کے پیروں کے پاس اسے بیڈ پر بیٹھے ہوئے عامر بھائی نظر آئے۔ عامر نے نعمان سے شکوہ کیا، نعمان دوست، کیا قصور تھا میری بہن کا جس کی سزا تم نے اسے دی، اور آج وہ موت کے منہ میں آ گئی ہے؟ ارے نومی، ہم نے تو تمہیں اپنے گھر کی چہکتی چڑیا دی تھی، اس کی آنکھوں سے گرا ہوا ایک ایک آنسو ہمیں تڑپا دیتا تھا، مگر تم نے نومی ہماری بہن کو آنسوؤں کے سمندر میں یوں ڈبو دیا کہ وہ ساحل ڈھونڈتی رہ گئی۔ دوست، اگر کوئی غلط فہمی تھی بھی تو اس کے بارے میں تم نے اپنے دوست سے پوچھ لیا ہوتا، اگر ہماری پھول سی بہن کو یوں تو نہ روندا ہوتا۔ عامر بھائی، بس کریں، میں آپ سب کا مجرم ہوں، میں احمق تھا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ ندا اس حد درجے حساس ہے کہ وہ سب کچھ یوں دل پہ لے جائے گی۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، معاف؟ ارے دوست، ہم کیا معاف کریں گے، معافی تو تمہیں ہماری بہن سے مانگنا چاہیے، وہ جو تمہاری بے رخی کا شکار رہی ہے، وہ جو تمہارا ہر ظلم سہتی رہی ہے۔ بھیا اداسی سے بولے اور پھر وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ بھابھی بولیں، واہ بھیا نعمان، واہ، تم اتنے شکی مزاج نکلو گے، کبھی سوچا نہ تھا۔ ایک چاند رات کو تم نے اس لڑکی کو تنہا بازار میں دیکھ لیا تو اس کی زندگی سولی پر چڑھا دی کہ آوارہ اور بچلن بدماش ہے۔ آدمی رات کو تنہا بازار میں گھومتی ہے، آدھی رات کو بازار میں تنہا گھومتی ہے۔ ارے میاں، چاند رات تو وہ مرادوں کی رات ہوتی ہے جب ہر انسان کا دل خوشی سے لبریز ہوتا ہے۔ ہم لوگ کام کاج میں مصروف تھے تو اسے بازار سے بچوں کی چھوٹی موٹی چیزیں لینے کے لیے بھیج دیا تھا، اور پھر وہ ڈرائیور بابا کے ساتھ گئی تھی، تنہا نہ گئی تھی۔ مگر نعمان، تم نے اس کی ایک غلطی کے پیچھے میری بہن کی زندگی برباد کی ہے۔ مجھے معاف کر دیں بھابھی، میں شرمندہ ہوں، نعمان بولا، اور جب ندا کو اس دفعہ ہوش آیا تو اس نے اپنے سامنے نعمان کو چیئر پر بیٹھا پایا۔ نعمان اس کی طرف لپکا، مگر ندا نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ندا، نعمان نے اسے پیار سے پکارا، کون ہے آپ؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ میں نعمان ہوں۔ کون نعمان؟ میں تمہارا شوہر ہوں ندا۔ شوہر؟ اے مسٹر، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ ابھی میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ ندا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ دیکھیے مسٹر، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ خواہ مجھے کمرے میں تنگ کرنے آ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر ندا نے کال بیل بجا دی۔ ذرا ہی دیر میں نرس آ گئی۔ کیا بات ہے بیوی؟ نرس، یہ کون آدمی ہے جو میرے کمرے میں گھس آیا ہے؟ یہ آپ کے شوہر ہیں بیوی۔ میں کہتی ہوں چپ کرو، کیا شوہر کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ نکالو اسے باہر یہاں، ورنہ میں اسے ماروں گی۔ یہ کہہ کر ندا نے پانی کی شیشے کی بوتل اٹھا لی۔ یہ منظر دیکھ کر نعمان خود بخود باہر چلا گیا۔ فوراً ہی بھابھی اور عامر کمرے میں آئے۔ ندا، گڑیا، وہ نومی تھا، تمہارا اپنا نومی، تم نے اسے پہچان نہیں؟ مگر بھیا بھابھی کو دیکھ کر ندا نے ایسی چپ سادھ لی تھی کہ کچھ نہ بولی۔ پھر کچھ دنوں تک اس کا رویہ یہ رہا کہ جب بھی نعمان اس کے سامنے آتا وہ بھپر جاتی، اور فوراً ہی نعمان کو اس کمرے سے باہر جانا پڑتا، اور دوسرے لوگوں کے سامنے ندا گمسم سی بنی رہ جاتی، لب سے کچھ نہ کہتی تھی۔ اور تب ڈاکٹر نے بڑے دکھ سے نعمان سے کہا، ہمیں افسوس ہے نعمان صاحب، آپ کی بیگم آپ کو کسی طور بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔
ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ ندا سے بات کرنے کی مہلت دیں، میں اسے سمجھاؤں گا، اس سے معافی مانگوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ صرف اور صرف ایک دفعہ ان سے مل سکتے ہیں، مگر یہ بات ہے کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے آپ کے ساتھ تو اسپتال کا عملہ ذمہ دار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب نعمان تنہا ندا کے کمرے میں گیا تو ندا وہی لالی کنگن اور ہیرے کی انگوٹھی اتارے بیٹھی تھی۔ نعمان کو دیکھتے ہی اس نے وہ چیزیں اس کی طرف پھینک دیں اور آنکھیں نکال کر بولی، تم کون ہو؟ تم میرے کمرے میں پھر آ گئے؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں گھر لے جانے آیا ہوں۔ گھر؟ کیسا گھر؟ ارے کوئی ہے، دیکھو دیکھو، یہ آدمی مجھے بہکا رہا ہے، وہ ہذیانی کیفیت میں چیخی۔ ندا مجھے معاف کر دو، دیکھو وہ ٹیلی فون میرے دوست نے تمہیں کیے تھے اور میں نے ہی اس سے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ میں تمہارا قصوروار ہوں ندا، میں نیچ ہوں، مگر مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ وہ گلگلایا اور اس وقت ندا نے تکیہ اٹھا کر اس پر پھینک دیا۔ نکلو باہر، میرے کمرے سے نکلو، کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ مگر نعمان وہیں کھڑا رہا تو ندا اپنے بستر سے نیچے اتر کر اس کی طرف لپکی۔ اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ نہیں جاؤ گے تم یہاں سے؟ میں تمہارا خون پی لوں گی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، نکل جاؤ میرے کمرے سے باہر، جاؤ۔ اس نے نعمان کی قمیص تار تار کر کے بال نوچ ڈالے اور چیخی، نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے۔ اور نعمان یوں ہی باہر نکل گیا۔ اور آج نعمان ایسے حالات میں گھرا تھا کہ اس کے گھر کو آگ اس کے اپنے رویے سے لگ گئی تھی۔ شک و شبے کی آگ نے اس کا سکون برباد کر دیا تھا۔ وہ ایک رات کی غلط فہمی اور اس کی شک کی طبیعت نے اس کو برباد کر دیا تھا، اور آج وہ ندا کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہا تھا۔ اور پھر سب کی متفقہ رائے پر نعمان کو ندا کو طلاق دینا پڑی، کیونکہ کسی حالت میں ندا اسپتال سے نعمان کے گھر جانے کو تیار ہی نہ تھی۔ اور جب وہ ندا کو طلاق دے کر گھر میں تکے تکے قدموں سے داخل ہوا تو اس کی امی نے کہا، نومی، بہو کے بغیر اس گھر کی دیواریں ہمیں کھانے کو دوڑ رہی ہیں۔ تم نے ندا کو دکھ دے کر اچھا نہیں کیا، ہمیں تم سے اس درجے ذلالت کی امید نہیں تھی۔ نعمان، تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو سرے بازار نیلام کیا ہے، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ اور تب نعمان نے کہا، امی، میں واقعی ذلیل اور کمینہ ہوں، اپنے گھر کی عزت کو دوسروں کے ہاتھوں بدنام کرتا رہا۔ نہ جانے شک اور حسد نے مجھے کیوں اندھا کر دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی ایسی پاک باز ہو کہ کسی دوسرے کی نظریں اس پر نہ پڑی ہوں۔ ندا پاک باز تھی، اور پھر نومی، آج کل کے زمانے میں ایسی لڑکیاں کہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑی ہو کہاں سے ہیں؟ لڑکیاں ایسی باہر جاتی ہیں، پڑھتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے گلے میں بدنامی کا طوق ڈال دو کہ وہ آوارہ اور بدماش ہیں۔ نہیں امی نہیں، وہ بولا۔ تب اس کی امی نے کہا، نومی، اگر ایسا ہے تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہاری بہنیں ہیں اور وہ بھی گھر سے باہر جاتی ہیں، کیا وہ بھی آوارہ ہو گئیں؟ وہ نہیں امی نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ تو پھر تم نے ندا کے متعلق یہ کیسے سمجھ لیا؟ امی، دراصل اس چاند رات کو وہ مجھے تنہا دکان پر ملی تھی، اور بس میں یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ کوئی شریف لڑکی اتنی رات کے تنہا نہیں نکل سکتی۔ نومی، کم ظرفی کی سوچ تھی تمہاری، اور اس بات کا پچھتاوا تمہیں ساری عمر رہے گا کہ تم نے ایک پاک باز اور نیک بیوی کے کردار پر شک کیا اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ امی، میں پاکستان سے جا رہا ہوں، میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ اور یہ کہہ کر نومی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ نومی سے طلاق کے بعد ندا نارمل تھی، وہ اسپتال میں بظاہر گمسم تھی، مگر گھر آتے ہی وہ ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر دوسری صبح جب بھابھی اس کے کمرے میں صبح بخیر کہنے آئیں اور اسے اٹھانے آئیں تو ندا سنگار میں اس کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ ارے ندا، تم اٹھ گئی؟ جی بھابھی، میں اٹھ گئی اور بالکل ٹھیک ہوں۔ ارے تم تو بالکل نارمل ہو آج، بھابھی نے حیرت سے کہا۔ تمہیں اب نارمل کب تھی بھابھی جان؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں بھائی، تمہیں تو ڈاکٹروں نے مکمل آرام بتایا تھا اور خاصی خراب حالت تھی تمہاری۔ آج کتنے مہینوں بعد تم نے آ کر گھر میں لب کھولے ہیں؟ اچھا، مگر مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ اور تب ندا کی مسکراہٹ دیکھ کر بھابھی اس کے پاس آ گئیں۔ ندا، تمہیں اب نارمل کبھی نہیں تھیں؟ نہیں۔ تم نے ڈھونگ رچایا تھا؟ نہیں، میں نے ڈھونگ نہیں رچایا تھا، نعمان کو حقیقت کا آئینہ دکھانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ تم نے ایسا کیوں کیا ندا اپنے گھر کو برباد؟ اس لیے کہ میں پتھر نہیں بھابھی، میں گوشت کا لوتھڑا ہوں، اور پھر برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر ہمیں بتایا ہوتا سب دل پر لیتی رہیں۔ گھریلو معاملات میں کسی کو ڈالنا میرے نزدیک حماقت تھی، مگر گھر کو کیوں بگاڑا؟ گھر؟ کیسا گھر؟ وہ بنا ہی کب تھا جو بگڑتا؟ وہ تو سہاگ رات کو ہی اجڑ گیا تھا،
اس کے تنکے میں نے 1 سال بعد بکھیرے ہیں۔ مگر کیوں ندا؟ بھابھی اس لیے کہ نعمان کو حاصل کرنے کی ہر ترکیب بیکار ہو گئی تھی، اور پھر بھابھی جو انسان اپنے گھر کی عزت کو دوستوں کے ہاتھوں کھلونا بنا کر بدنام کرے تو پھر اس انسان سے ہر قسم کا رشتہ توڑ لینا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ میں کوئی کھلونا نہیں، حقیقت ہوں۔ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی، ندا کیا تمہارے دل میں نعمان کے لیے ذرا بھی محبت اور پیار نہیں تھا؟ ادھر سے نفرت اور ادھر سے پیار۔ مجھے نعمان سے پیار تھا اور میں نعمان کے قرب کے لیے ترستی تھی۔ نعمان تو میرے دل کی گہرائیوں میں اس رات ہی اتر گئے تھے جب ہم دکان پر ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، مگر وہ کچھ تو نہیں ملتا نا جو انسان چاہتا ہے۔ تم اسے اپنی محبت کا یقین دلاتی ندا؟ تم اتنی بے باک لڑکی اتنی بزدل کیوں بن گئی تھی؟ ہاں، میں بزدل بن گئی تھی، مگر عورت کا وقار اور تقدس میں کیسے پامال ہونے دیتی؟ میں نعمان کو بتانا چاہتی تھی کہ میں آج بھی ایک خود سے لڑکی ہوں، آزاد ہوں، اور نعمان کے لیے یہ سزا، یہ ندامت کافی ہے بھابھی کہ اس نے مجھے پا کر کھو دیا۔ تب بھابھی بوجھل قدموں سے واپس آ گئیں، اور پھر جب اگلے سال چاند رات آئی تو رمضان کی رخصت ہونے اور عید کے شور و غل نے گھر میں ہنگامہ برپا کیا تھا۔ ندا تمہیں کل کچھ عورتیں دیکھنے آ رہی ہیں، ہم تمہاری دوسری شادی کر رہے ہیں۔ امی نے اس کے کمرے میں آ کر کہا۔ نہیں امی نہیں، میری دوسری شادی نہ کریں۔ اسی سک پڑی، بیٹی ابھی تمہارا کیا بگڑا ہے، جوان ہو، خوبصورت ہو، ہماری بیٹی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ ندا خاموش ہو گئی۔ عید کے روز اس کی سسرال سے سب لوگ آئے۔ اس دفعہ اس نے کسی سے پردہ نہ کیا، اس نے اپنے دولہا کو پہلے ہی دیکھ لیا، اور پھر اسی عید کے چاند اس کی شادی ایک بار پھر ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں پھولوں کی سیج پر بیٹھی تھی اور اس کے کان کچھ میٹھے الفاظ سننے کے لیے منتظر تھے، اور تب نوید نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور اس نے اپنی لرزتی پلکیں بند کر لیں تو وہ 2-4 آنسو یوں ہی اس کے خوبصورت گالوں پر بہہ نکلے۔ دائی آج خوشیوں کی رات ہے، مرادوں کی رات ہے، ملن کی رات ہے، یہ آنسو؟ آنکھیں کھولو بھائی، ہم تو تمہاری خوبصورت آنکھیں کے دیوانے ہیں۔ ندا نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ ماشاء اللہ کیا خوبصورت غزالی آنکھیں ہیں ندا، آج کا مبارک دن اور یہ مہینہ دیکھو، تمہارے لیے میں نے پکھراج کا اتنا خوبصورت سیٹ بنوایا ہے۔ تمہارا برتھ اسٹون پکھراج ہے نا؟ مجھے معلوم ہے تمہارا ستارہ سنبھلا ہے۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ آنٹی سے تمہاری ڈیٹ آف برتھ پوچھی تھی اور یہ تحفہ بھی لینا تھا نا جان۔ اور ندا حیرانی سے نوید کی محبت بھری باتیں سن رہی تھی۔ تم اتنی حیران کیوں ہو؟ اس لیے کہ یہ باتیں صرف چند لمحوں کے لیے ہیں، یا ان کا تعلق ہماری آئندہ زندگی سے بھی ہوگا؟ کیسی باتیں کرتی ہو ندا؟ ایسی ہی باتیں جن سے میری زندگی کا گہرا تعلق رہ چکا ہے۔ 3 سال پہلے مجھ سے ایسی ہی باتیں اس آدمی نے کہی تھیں، مگر جب گھونگھٹ الٹا تو اس نے اپنی تمام شدتوں سے مجھ سے نفرت کی، اور میں اس کی قربت، اس کی محبت، اس کے پیار کے حصول کے لیے 1 سال تڑپتی رہی۔ میں جانتا ہوں ندا، میرے بھائی نے مجھے حالات بتائے تھے، تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ نہیں، نروس بریک ڈاؤن تو چند روز کے لیے ہوا تھا، مگر نوید، پھر میں نے اس کی طرف بڑھنے والے قدم روک دیے۔ اس آدمی نے مجھ سے معافی مانگی، رویا، گڑ گڑایا، مگر نوید جس انسان کی بیوی کی عزت کا پاس نہیں، وہ دوسروں کی اتنی اجازت دے دے کہ وہ اس کی بیوی کو فون کر کے تنگ کریں، حتیٰ کہ اظہار محبت کرے، دوسری شادی کی دھمکیاں دے، تو پھر ایسی صورت میں کنارہ کش ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کیا اس آدمی نے واقعی تم سے کبھی محبت نہیں کی؟ نہیں نوید، اس نے مجھے چھوا بھی نہیں، اس لیے کہ چاند رات کو خریداری کرتے ہوئے اس سے میری مٹبھیڑ ہو گئی تھی۔ رات کا 1 بجا تھا، اور پھر اس کی پست ذہنیت نے یہ سمجھ ڈالا کہ میں آوارہ لڑکی ہوں، ورنہ آدھی رات کو تنہا نہ نکلتی۔ بڑی گھٹیا سوچ تھی اس کی بھائی۔ ہاں، میں نے سہاگ رات سے لے کر شادی کے بعد 1 سال انگاروں پر کاٹا ہے۔ میرا ایک ایک پل، میرا ایک ایک آنسو میری زندگی کا سرمایہ بن گیا۔ میں رونا نہ جانتی تھی، لیکن اس شخص نے میری زندگی میں زہر گھول دیا، اور تب مجھے اس کی شقی قلبی سے نفرت ہو گئی۔ میں نے پاگل پن کا ڈھونگ رچا لیا، اور پھر جب شیشے میں بال آ جائے تو پھر وہ کبھی جاتا نہیں ہے۔ مجھے وہ سوانگ بھرنا ہی پڑا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، او نو ندا، وہ شخص واقعی بڑا ظالم اور
नीच होगा जिसने तुम्हें इतने सारे आंसू और इतने दुख दिए। मगर निदा, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहटों, तुम्हारे प्यार, तुम्हारी खुलूस की ज़रूरत है, और मैं भी तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपने सारे दुख भूल जाओगी। और तब नवेद ने निदा को अपने गले से लगा लिया, और आज पहली बार किसी मजबूत बाहों में सिमट कर निदा को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। और फिर 1 साल भर के अंदर अंदर एक प्यारे से बेटे की, नदीम की माँ बन गई। और वो चांद रात ही तो थी जब नवेद ने उसे बाज़ार चलने को कहा था, मगर निदा डर गई। नहीं नवेद, आप जाएं, वहाँ मैं अकेला नदीम के लिए कपड़े लेने जाऊँ? भैया हमारे बस की बात ये नहीं, कहाँ है फिर भैया, हमारे बेटे की पहली सालगिरह है, मुझे डर लगता है। नवेद, किस बात का डर? नवेद, मैं किसी सूरत भी ये खौफ दिल से नहीं निकाल पाती कि ये रात मेरी खुशियों की कातिल थी। फिर वही पागलपन की बात। चलो उठो उठो, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी गैराज से बाहर निकाल रहा हूँ। अबादा लेना ख्वास्ता निदा तैयार को होना पड़ा। अभी वो लोग शॉपिंग कर ही रहे थे कि निदा को नदीम के फीडर की ज़रूरत पड़ गई, और वो नदीम को लेकर बाहर निकली तो दरवाजे ही पर उसकी टकराव उसका नुमान से हो गया। निदा, आप, ये मेरा बच्चा है, तुम्हारी दूसरी शादी हो गई। हाँ, माँ बाप एक जवान लड़की को घर में नहीं बिठा सकते। मैं शर्मिंदा हूँ निदा, अपने रवैये, अपने सलूक पर क्या फ़ायदा है इन बातों का। देखिए नुमान साहब, हम जब भी मिलते हैं चांद रात को ही मिलते हैं। मगर आज मैं तना नहीं हूँ। मेरा मुन्ना, मेरा मुहाफिज मेरे साथ है, मेरे शौहर नवेद अंदर हैं। आपको और कुछ कहना है? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। इन बातों का वक्त कब का गुजर चुका नुमान साहब। आपने जो बेइज्जती की थी मेरी, जो दुख दिए थे, जिस तन्हाई की आग में जलाया था मुझे, उसका इंतकाम मैंने ले लिया। अब तो बात ही ख़त्म हो गई, और आज नवेद मुझे इतना प्यार देते हैं कि आप उसकी गर्द पा को भी नहीं पहुंच सकते। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, मैं पागल कभी नहीं थी। मैंने तुमसे निभा उस वक्त तक किया जब तक तुमने घर की बात घर में रखी, और क़त्अ ताल्लुक़ उस वक्त कर लिया जब तुमने अपने घर की इज़्ज़त को दोस्तों के सुपुर्द करना चाहा, बीवी का मजाक उड़ाना चाहो। आज मैं तुमसे शदीद तरीन नफ़रत करती हूँ। निदा आपसे तुम पर उतर आई। हाँ, मैं अपने किए पर पशेमान हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ तो खुदा करता है, अपने किए की उससे माफ़ी मांगो। मैंने तो एक हक़ीर गोश्त पोश्त का टुकड़ा हूँ, मेरे खुदा ने माफ़ किया। तुम्हारा यही हशर क्या कम है कि तुम हमेशा खुशियों को तरसते रहोगे? हाँ, जिस दिन से तुम मुझसे जुदा हुई हो, मैं खुशियों को तरस रहा हूँ, सुकून ढूंढ रहा हूँ। मगर मैंने जब तुम्हारी गलती को माफ़ कर दिया तो जाओ और दूसरी शादी कर लो। मगर नुमान, याद रखना, औरत को खिलौना समझकर इतना ना परखना कि वो अपनी चमक दमक भी खो दे। और फिर ज़रा ही देर में नवेद काउंटर पर बिल पे करके आ गया। अरे, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? हाँ नवेद, ये मेरे यूनिवर्सिटी के कोलीग मिल गए, बस सलाम दुआ होने लगी थी। वो साफ झूठ भूल गई। अच्छा, अब चलो जान। मुन्ना बातों में चुप हो गया, अभी रोने लगा तो मुसीबत आ जाएगी। हाँ चलें। और निदा खुशी खुशी नवेद के साथ हंसती मुस्कुराती कह बखेरती चली गई तो नुमान के दिल को एक ठेस सी पहुंची। यही तो वो दिन था 4 साल पहले जब निदा को नुमान ने सख्त सुस्त कहा था। क्या फ़र्क था उस रात में और आज रात में? यही कि जब वो तन्हा थी और आज एक मजबूत सहारे के साथ। आज नुमान सोच रहा था कि वो कितना बदकिस्मत और कम ज़र्फ था जो ऐसी खूबसूरत बीवी पाकर भी ना खुश रहा। उसने जहन्नुम बना दिया अपने घर को, सिर्फ उस एक गलतफहमी के लिए जो नादानिस्ता तौर पर निदा से सरजद हुई थी। उसने कितनी बड़ी सज़ा दी। आखिर निदा भी तो इंसान थी ना। निदा, तुमने अच्छा किया जो मुझे भी पलट कर सज़ा दी। वो आप सोच रहा था। और तब नुमान ने अपनी पतलून की जेब में हाथ डालकर हिलाली कंगन निकाल लिए और सुनार की दुकान की तरफ बढ़ गए। मैंने कितने मान और चाह से निदा को उस वक्त दिए थे जब उसने घूंघट ना उल्टा था, मगर फिर वो उन्हें मेरे मुंह पर फेंक कर चली गई। आखिर साल भर तो उसने उन्हें अपनी कलाइयों से जुदा न किया कि मैं उससे शायद मोहब्बत करने लगूं। और मेरी बदकिस्मती कि मैं उसकी चाह को ना समझ सका। अगर ये हिलाली कंगन मेरे पास रहे तो मुझे हमेशा निदा याद आती रहेगी। और अब वो पराई हो चुकी है, मुझे इसको याद को अपने से अलग करना होगा। सुनार की दुकान पर उसने कंगन बेच दिया और बोझल कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। ईद की सुबह की फ़्लाइट से वो लंदन वापस जा रहा था।
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہارا ہوا ٹھکرایا ہوا انسان عید کس دل سے مناتا۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ 30ویں کہانی یعنی 30th کہانی ہلالی کنگن ختم ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ جو میں اب اگلی ویڈیو ڈالوں تو وہ بھی آپ کو مل جائے۔ اور اب میں اپنی ہلالی کنگن بھی میری ٹائٹل اسٹوری تھی، اور آگے بھی جو میں اپنی کہانیوں کی افسانوں اور ناولوں کی ٹائٹل اسٹوریز ڈال رہی ہوں، تو میری اگلی ٹائٹل اسٹوری ہوگی میری پہلی کتاب زنجیریں سے، اور افسانہ ہوگا زنجیریں۔ تو آپ لوگوں نے امید ہے کہ عید انجوائے کی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔